میرا رب مرحبا بالصادقین، میرے سچے بندے آ گئے، میری سچی بندیاں آ گئیں، سچے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، رمضان کا مہینہ ہے، جھوٹ سے توبہ کرو، غیبت سے توبہ کرو، ماں بہن کی گالی سے توبہ کرو، اس زبان کو سچ پہ لاؤ، پھر اس قیامت کے دن دیکھنا، اس اپنی عزت دیکھنا کہ آج اللہ تمہیں ٹائٹل دے رہا ہے، میرے سچے بندے آ گئے، میرے سچے بندے۔ پھر اللہ فرمائیں گے راضی ہو، خوش ہو؟ کہیں گے اللہ اور کیسے راضی نہ ہو، سارے تو کام بن گئے۔ تو اللہ فرمائیں گے اچھا میں نے تمہیں جنت دے دی، اب جنت سے اعلیٰ چیز دوں؟ کہیں گے یا اللہ جنت سے اعلیٰ کیا ہے، جنت سے اعلیٰ کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے جاؤ میں تم پہ راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا، میں راضی ہو گیا اب ناراض نہیں ہوں گا۔ زندگی مبارک، کتنے جتن انسان کرتا ہے زندہ رہنے کے لیے، سانس لینے کے لیے، جوانی کو بہار رکھنے کے لیے، اپنے حسن کو میک اپ کی تہ میں چھپاتے چھپاتے تھک جاتا ہے، لیکن بڑھاپا اپنے جھریوں کا تانا بانا بن دیتا ہے اور سارا جال پھیلا دیتا ہے۔ جو گھنٹوں چہرہ دیکھ کے نازاں رہتی تھی، گھنٹوں چہرہ دیکھ کے کہتا تھا میں کیسا جوان، چند صبحیں گزری چند شامیں گزری، بڑھاپے کے مکڑی نے آ کے جالا بنا، اب اپنے چہرے کو دیکھ کے شیشہ نیچے کر لیتا ہے کہ نہیں میں وہ نہیں، اللہ کی قسم تو ہی ہے۔ پر بڑھاپے نے تیرے حسن کو تباہ کر دیا، تیرے حسن کو نگل گیا، بڑھاپا تیری جوانی کو کھا گیا، غم تیری خوشیوں کو کھا گیا، شام تیری صبح کو کھا گئی، اندھیرا تیرے اجالوں کو کھا گیا، اور ایک دن موت میری تیری زندگی کو کھا جائے گی، اور پھر ایک دن قبر کی مٹی ہمیں اپنے ساتھ مٹی بنا دے گی، پھر ایک دن قبر کی گرمی میری ہڈیوں کے ڈھانچے کو بھی چورا چورا کر کے ریت بنا دے گی، پھر ایک دن زمین کروٹ بدلے گی اور نیچے کا اوپر پھینکے گی، اوپر کا نیچے لے جائے گی، اور میری راکھ میری مٹی کو ہوا میں اللہ اڑا کے ایسے بے نشان کر دے گا جیسے کبھی میں بے نشان تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، تجھے یاد نہیں جب تو کچھ نہ تھا، پھر ایک دن آئے گا تو کچھ نہ رہے گا۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھا سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا، اس کو ایسے نہ کماؤ کہ جنت ہار جاؤ، اسے ایسے کماؤ کہ جنت بھی جیتو اور دنیا بھی جیتو، اس کو اس طرح لے کے چلو کہ تمہاری دنیا بھی بنے تمہاری جنت بھی بنے۔ حضرت علی نے اپنے شہزادوں کو وصیت فرمائی، کون جنت کے سردار حسن حسین، کون میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین، کون میرے نبی کے جگر کے ٹکڑے حسن اور حسین، کون میرے نبی کے پھول حسن اور حسین، کون جنت کے پھول حسن اور حسین، کون جنہیں گلے لگا کر کہا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما، جو ان سے پیار کرے ان سے پیار فرما۔ حسین رضی اللہ عنہ کو پاؤں پہ کھڑا کیا ہوا تھا یہاں، اور دونوں ہاتھ پکڑ کے یوں یوں جھولا دے رہے تھے، جھولا وغیرہ تھے اسعد المرتقا، ہاں بھائی پہاڑ پہ چڑھ، پہاڑ کیا تھا اوپر لا رہے، پنڈلیاں پہاڑ پہ چڑھو اوپر لا رہے، وہ ایسے ایسے ہو رہے، ایسے ایسے یہاں تک آ گئے، یہاں تک آ گئے، یہاں تک آ گئے، یہاں تک آ گئے، پھر آپ ایسے ہو گئے، اور اوپر آؤ اور اوپر آؤ، یہاں کھڑا کر دیا یہاں، اور دونوں ہاتھ ایسے فکس کیے کہ منہ آگے کرو، تو حسین نے منہ آگے کیا تو آپ نے یوں بوسہ لیا کہ اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار فرما۔ کیا گردش زمانہ ہے، ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے جان دے گئے، اور ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھا بچوں سمیت نسل سمیت۔ دنیا کی عزت ذلت اگر معیار ہے تو یہ حسینی قافلہ ناکام نظر آتا ہے؟ نہیں۔ یزیدی قافلہ کامیاب نظر آتا ہے؟ نہیں۔ کامیابی کا صحرا رب نے اور دنیا نے حسین کے قافلے کے گلے میں ڈالا کہ سر پہ صحرا یہ باندھا ہے۔ میرے بھائیو اللہ راضی ہے تو سب کچھ ہے، اللہ ناراض ہے تو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ ہاں راضی ہو؟ راضی۔
اب تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دوں، جنت سے اعلیٰ، وہ کیا؟ کہ جاؤ میں راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اب اللہ اپنا کلام سنائے گا، اب اللہ بولے گا، اب اللہ قرآن سنائے گا، قرآن۔ اب اللہ کو ساز کی ضرورت نہیں، جنت کے ساز تھم جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے، صرف اللہ کی آواز۔ پہلے آپ کانوں سے سن رہے تھے، جنت کی حوروں کی آواز کانوں سے، داؤد علیہ السلام کی آواز کانوں سے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کانوں سے۔ اب اللہ ہے۔ دیکھو یہاں ایک چھوٹا سا سسٹم ہے، وہ آگے جا کر ایک چھوٹے سی جگہ کو ہٹ کرتا ہے، الیکٹرک سگنل دیتا ہے، وہاں سے آپ میری آواز سن رہے ہو یا میں آپ کی آواز، پنکھوں کا شور سن رہا ہوں۔ جب اس چھوٹے سے سسٹم میں کوئی اچھی آواز جاتی ہے تو آدمی جھومنے لگتا ہے، ایک اس کو مزہ آنے لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ اپنا کلام سنانے لگا ہے، اب کیا ہوگا؟ کان کافی نہیں اللہ کی بات کو سننے کے لیے، اب کیا ہوگا؟ آپ کے ہر سیل اور ایک باڈی کوئی 10 کھرب سیل سے بنتی ہے، اندازاً، ڈاکٹروں کی بات ہے، سچ جھوٹ ان کے ذمے، کوئی 10 کھرب سیل سے، میڈیکل سائنس کی بات ہے، 10 کھرب سیل سے ایک باڈی بنتی ہے، اور ہر سیل میں پورا جسم بننے کی استعداد ہوتی ہے، اور ہر سیل میں ہر عضو بننے کی استعداد ہوتی ہے۔ تو جب اللہ اپنا کلام سنائے گا، اب کیا ہوگا؟ آپ کا ہر سیل کان کا فنکشن ادا کرنا شروع کر دے گا، اور آپ 10 کھرب راستوں سے اللہ کی آواز کو اپنی روح پہ اترتا محسوس کرو گے۔ اس لذت کو طارق جمیل کیا بیان کر سکتا، یا کوئی بھی کیا بیان کر سکتا ہے؟ آج اللہ نے صلہ دے دیا، تم نے دنیا میں کان بند کیے حرام سے، گھنگرو کی چھنک سے، طبلے کی تھاپ سے، سارنگی کی سر سے، تم نے کان بند کیے۔ آج اللہ اپنا کلام سنا رہا ہے، اس نے تیرے کان نہیں سن رہے، 10 کھرب سیل کا ہر سیل وہ کان کا فنکشن ادا کرنا شروع کرے گا، اور 10 کھرب راستوں سے اللہ کی آواز تیری میری روح کے اوپر پڑے گی۔ میرے رب کی قسم، موت ہوتی تو یہ سب مر جاتے، لیکن موت مر گئی، یہ زندہ ہیں۔ یہ ایک محفل ہوگی بڑی عالی شان، اس محفل میں ایمان والے مرد عورتیں سب ہوں گے، لیکن حوریں نہیں ہوں گی، حوریں اپنے اپنے محل میں یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوں گی۔ تو جب اللہ پردہ گرائیں گے تو جنتی کہیں گے یا اللہ کچھ نہیں چاہیے، پردہ اٹھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابھی اپنی جنت میں جاؤ، موزے کرو۔ وہ کہیں گے اس سے بڑا مزہ نہیں، ہم نہیں جاتے، پردہ اٹھا۔ وہ کہیں گے وہ تمہاری حوریں مجھے فریاد کر رہی ہیں کہ ہم اپنے خامدوں سے اداس ہو گئی ہیں۔ تو کہیں گے یا اللہ ہمیں حوریں نہیں چاہیے، ہمیں تیرا دیدار چاہیے۔ تو اللہ فرمائیں گے ابھی جاؤ اور جمعے آ جانا، جمعے آ جانا۔ ہر جمعہ اللہ کے دیدار کا دن ہوگا۔ لیکن جنت الفردوس اللہ ہم سب کو نصیب کرے، آمین کہو۔ جنت الفردوس والوں کو جمعے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، جنت الفردوس والے صبح بھی اللہ کا دیدار کریں گے، شام بھی اللہ کا دیدار کریں گے۔ دیکھو سنو، میرے نبی نے فرمایا اللہ لوگوں کو دیدار عام کرائے گا، ان اللہ یتجلی للناس عامۃ، لوگوں کے لیے دیدار عام ہوگا، بلے ابی بکر خاصتاً، اور اللہ ابو بکر صدیق کو دیدار خاص کرائے گا۔ ایک مان لال جنا جسے دیدار خاص ہوگا، ولی ابی بکر خاصتاً، ابو بکر کو دیدار خاص ہوگا۔ یہ کامیابی ہے۔ اچھا پھر ایک اور محفل، اللہ فرمائیں گے میرے بندو میرا جی چاہتا ہے آج تو مجھ سے سوال کرو، میں تمہیں پورا کروں، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہیں گے یا اللہ کی منگی، ہر شاید اللہ بکی ہون کی منگی۔ پتہ نہیں جنت میں پان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ مول مفتی نعیم کا تو کام بڑا خراب ہو جائے گا اگر جنت میں پان نہ ہوئے تو، لیکن میرے خیال ہوں گے جنت میں پان، اس میں یہ تمباکو نہیں ہوگا، کوئی اور اللہ تعالیٰ زعفران ڈالے گا، پتہ نہیں کیا کچھ ڈالے گا۔ اگر نسوار تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر کسی نسواری کو شوق لگ گیا تو شاید اللہ مشک و عنبر کی نسوار بنا کے اس کے منہ میں ڈال دے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ یہ وہ زندگی یہاں نہیں، یہاں اگر تم سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے، تم نے زندگی پر کوئی دکھ درد نہ دیکھا، تو بھی 60-70 سال کیا چیز ہے؟
60-70 سال کیا چیز ہے، 60-70 سال کیا چیز ہے اس کائنات میں. آئے اور چلے گئے، آئے اور چلے گئے. بھائیو اللہ کو سامنے رکھو، اللہ کو سامنے رکھو، اللہ کو سامنے رکھو. یہ بات میں نے کہاں سے شروع کی تھی کہ حضرت علی اپنے بچوں کو نصیحت فرما رہے ہیں، حضرت علی اپنے بچوں کو نصیحت فرما رہے ہیں. لا تبع آخرتک بدنیاک بل بے دنیا کا بے آخرتک. بچو یہ دین اور دنیا ٹکراتے رہیں گے، یہ دنیا اور آخرت ٹکراتے رہیں گے. جب کبھی دونوں میں ٹکر ہو تو آخرت بچا لینا، دنیا جانے دینا. جب کبھی دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو، آخرت بچا لینا، دنیا جانے دینا. کہ یہ جانے والی، اس نے جانا ہی ہے، وہ آنے والی ہے، اس نے آنا ہی ہے. آخرت بچاؤ. سچ بولا نفع گھٹ گیا، گھٹنے دو. صحیح تولا نفع کم ہو گیا، کم ہونے دو. کہ آخرت بن رہی ہے، دنیا جا رہی ہے. جھوٹ بولا نفع بڑھ گیا، کم تولا نفع بڑھ گیا. ملاوٹ کی نفع بڑھ گیا، رشوت لی پیسہ بڑھ گیا. سیونگ اکاؤنٹ میں پیسہ رکھا، اپنے آپ زیادہ ہوتا چلا گیا. لیکن آخرت گھٹ گئی، آخرت گھٹ گئی، آخرت گھٹ گئی، آخرت گھٹ گئی. اللہ کی ناراضگی بڑھ گئی. دنیا کماؤ پر رب کو ناراض کر کے نہیں. کھانے کھاؤ پر حرام نہیں، مشروبات پیو پر حرام نہیں. اپنی شہوت پوری کرو پر زنا نہیں. نکاح کرو زنا نہ کرو، نکاح کرو زنا نہ کرو. کمائی کرو حرام نہ کماؤ. تجارت کرو سود پہ نہ جاؤ. سچ بولو جھوٹ پہ نہ جاؤ. آہا میرے بندو، آج مانگو میں دینا چاہتا ہوں. کہیں گے یا اللہ کیا مانگے، ہر شے تو مل گئی، اور کیا مانگے. کہنے مانگو، کہیں گے اچھا راضی ہو جا. تو کہنے کہ راضی تو پہلے ہی ہو گیا ہوں. راضی ہوں تو تمہیں جنت میں بٹھایا، نہ تو لتر نہ پھیرتا دو کے لے جا کے. ارے میں راضی ہوں تو یہاں بٹھایا ہے. کہیں گے اچھا مانگے مانگ. اب یہ مانگنا شروع کر رہے ہیں، مانگتے مانگتے تھک جائیں گے. یہ ہمارا دماغ 4-5% کام کرتا ہے، 95-94-95% سویا رہتا ہے. آئنسٹائن کا چیک کیا تھا 11.2، باقی اس کا بھی سویا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں دماغ کھول دے گا، سورا کھول دے گا. اور دماغ اتنا بڑا ہے کہ اس کا تار بناؤ نا، تار، یہ میڈیکل سائنس کی بات ہے، انہی کے ذمہ. اس کا تار بناؤ اور یہاں سے چلو موتی مسجد سے، اور 2,40,000 کلومیٹر چاند ہے، چاند کے اوپر سے اس تار کو لا کر یہاں آ کے گانٹھ دی جا سکتی ہے. انسانی دماغ کا تار اتنا لمبا ہے، کوئی 6 لاکھ کلومیٹر لمبا یہ تار ہے. اور اس کے پن پوائنٹ میں کمپیوٹر چھپا ہوا ہے. پن پوائنٹ، یہ کمپیوٹر، یہ کمپیوٹر، یہ کمپیوٹر، یہ کمپیوٹر. شکر ہے یہ سویا ہوا ہے. اور 4-5% جاگ آتے نہ کداڑے چاچا تباہی پھیر چڑی ہے. یہ سارا جاگ جانا دینا تو شیطان نو بھی اگو لا لینا. یہ سارا جاگ چکا ہے اور ہر کمپیوٹر کا سارا سسٹم سافٹ ویئر آن ہو چکا ہے. اب اس پورے سسٹم کے ساتھ یہ سوال کرتا ہے اور کرتے کرتے کہتا ہے یا اللہ بس ہو گئی. تو اللہ کہتا ہے نہیں ابھی تھوڑا مانگا ہے، اور مانگ اور مانگ. یہ پھر مانگنا شروع کرتا ہے اور اس ساری طاقت کے ساتھ مانگنے کے بعد کہتا ہے یا اللہ بس ہو گئی، بس ہو گئی، اور کچھ نہیں چاہیے. کہنے لگا اور مانگ اور مانگ. اب یہ کہتی یار اب کیا تو نے کیا مانگا، تو نے کیا مانگا، تو نے کیا مانگا، تو نے کیا مانگا. اب یہ ڈسکشن ہو رہی، اب پھر تیاری ہو رہی، پھر اللہ سے مانگا جا رہا ہے. حتی تنتہی رغباتہم. پھر کہیں گے یا اللہ بس. اللہ کہے گا نہیں اور مانگو. کہیں گے یا اللہ تیری عزت کی قسم اب تو سوچ ہی ختم ہوگی کہ کیا مانگے. تو سبحان اللہ، میرے رب کہیں گے لقد رضیتم بدون ما یحق لکم. میرے بندو میں نے تمہیں کہا تھا میری شان کا مانگنا ہے، تم نے تو ابھی تک اپنی شان کا نہیں مانگا، میری شان تو شروع ہی نہیں ہوئی. لیکن اچھا چلو، جو مانگا وہ بھی دے دیا، جو نہیں مانگا وہ بھی دے دیا. جنت والوں کے لیے سب سے اعلیٰ آیت قرآن کی، سب سے بشارت والی آیت، لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ. جو چاہو گے ملے گا. پھر جہاں تمہاری چاہتیں ختم ہوں گی وہاں تیرے رب کے دینے کے اور نظام چلیں گے. یہ سب سے اعلیٰ درجے کی آیت ہے. جہنم والوں کے لیے، جہنم والوں کے لیے سب سے خوفناک آیت قرآن کی، فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا.